آئیے اب دیکھتے ہیں کہ بچوں میں عموماً کیا برائیاں پیدا ہوتی، خصوصاً چھوٹے بچوں میں۔ اب شروعات سے ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان میں بگاڑ جو آتا ہے وہ 50 قسم کی چیزیں ہیں، ساری چیزوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن ان میں بہت ساری چیزیں جو عام ہوتی ہیں، یہ بگاڑ یہ بگاڑ یہ بگاڑ یہ خرابی ان میں ہوتی ہے۔ ماں باپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، دھیان دینا چاہیے وہ کیا چیزیں ہیں۔ تو ایک ایک کر کے اس کو ہم دیکھیں گے۔ نمبر 1، جو عموماً چھوٹے بچے ہوتے ہیں پاکی ناپاکی کا خیال وہ نہیں رکھتے ہیں، گندگی سے بچنے کا مزاج ان میں عموماً نہیں ہوتا ہے، اور ماں باپ بھی اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں۔ بچہ پیشاب کر کے اسی میں کھیل رہا ہے تو ان کو بھی کوئی توجہ اس میں بار بار کون صاف کرے بھائی۔ یا تھوڑے اور بڑے ہوتے ہیں، یہاں وہاں جاتے ہیں، باہر کھیلتے ہیں، گٹر میں گیند چلی گئی ویسی اٹھا لی، کپڑوں سے پوچھ لیا اور کھیلنا شروع کیا۔ گھر میں آئے اسی ہاتھ سے برتن میں، پانی کے برتن میں ہاتھ ڈال دیا، پانی پیا، پھر بھاگے کھیلنے کے لیے۔ ماں باپ دھیان نہیں دیتے ہیں، خاص کر کے ماں دھیان نہیں دیتی ہے بعض اوقات۔ تو بچوں کو پاکی ناپاکی کے تعلق سے دھیان دینا۔ چھوٹا بچہ ہے، ٹھیک ہے، خود ٹوائلٹ میں جا سکتا ہے، لیکن پیشاب دھوتا ہے کہ نہیں دھوتا ہے، کون دھیان دیتا ہے اس کے اوپر؟ وہ جا کے پیشاب کر کے آتا ہے اور واپس سے سو جاتا، تو اس نے پیشاب دھویا کہ نہیں دھویا؟ اگر وہ گندے پاؤں لے کر بیڈ پہ آتا ہے یہ تو ٹینشن آپ کو ہے، لیکن اگر وہ پیشاب کر کے پانی سے صفائی نہیں کرتا ہے تو اس کا دھیان آپ کتنا دیتے ہیں؟ اور بعض اوقات یہ جو بیماری ہے، یہ تربیت کی کمی بعد کی زندگی میں بھی حصہ بنتی ہے زندگی کا۔ کوئی آدمی کہے چلو بھائی نماز کا وقت ہو گیا، چلو، کیا نہیں ہے؟ ہاں، طہارت نہیں ہے۔ آدمی اچھا خاصا ایسے پریس کیے ہوئے کپڑے ہیں، ذرا سا دھبا اس کو برداشت نہیں ہوتا، ہاں ذرا دھول لگ جائے تو کہیں آئس کریم کھانے کے لیے کہیں بیٹھتا ہے سیڑھیوں پر تو ارے کیسے بیٹھوں، 5 منٹ تک دیکھتا رہتا ہے صحیح جگہ کون سی ہے، ہاں، اور بیٹھے گا بھی تو پھر رومال نکالے گا، بچھائے گا، اس کے اوپر بیٹھے گا، اٹھے گا، جھاڑے گا، دیکھے گا اکیلا اتنا، اور پیشاب کرتا تو پانی نہیں لیتا۔ تو جو واقعی گندگی ہے اس کا احساس نہیں ہے، اور دھول مٹی سے بچ رہا لیکن نجاست سے نہیں بچ رہا۔ تو صفائی اور طہارت میں فرق اس کو معلوم نہیں ہے۔ صفائی کے بارے میں تو سیریس ہے، لیکن طہارت کے بارے میں سیریس نہیں ہے۔ تو یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بچپن سے۔ ماں باپ نہیں سکھاتے، بیٹا پیشاب کرو گے پانی سے صفائی کرنا اور ہاتھ دھونا، یہ کرنا، ساری چیزیں اس کو سکھائی جائیں اگر بچپن سے، اس کا روٹین بن جاتا ہے۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ بچوں کو صحیح چیزیں ان کی زندگی کا روٹین بن جائے، اس کا سسٹم صحیح ہو جائے، بس اس کے بعد اس کی زندگی صحیح ہوگی۔ تو بچپن سے ہم سوچتے ہیں ابھی تھوڑا، اب بعض اوقات نانی اماں دادی اماں بھی مجرم رہتی اس کے اندر۔ بچوں کو اگر ماں باپ بھی سکھانے لگے، اور اتنا چھوٹا بچہ اس کو اتنی بڑی بڑی باتیں سکھاؤ گے، چھوڑو کچھ نہیں ہوتا، بچے ایسے ہی رہتے، یہ بھی غلط ہے۔ بلکہ بچوں کو، ٹھیک ہے بچے شرارت کریں گے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن گندگی، اتنے بڑے بچے جو خود سے جا کے ٹوائلٹ کر کے آ سکتے ہیں، آپ ان کو اگر پیشاب دھونا نہیں سکھا رہے تو کہیں نہ کہیں آپ کی ذہنیت میں خرابی ہے۔ یہ سکھانا چاہیے ان کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کے معاملے کو کتنا سنگین بتایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنزہوا من البول، پیشاب سے بچو، پیشاب کی گندگی جسم پر، کپڑوں پر اڑنے سے، لگنے سے بچو۔ تنزہوا من البول، پیشاب سے احتیاط کرو۔ فإن عامۃ عذاب القبر منہ، اس لیے کہ عام طور سے قبر کا عذاب اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ سوچئے آخرت کی پہلی منزل، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل کون سی ہے؟ قبر کی منزل ہے، اور وہاں پر عذاب کس وجہ سے ہوتا ہے؟ عام طور سے فإن عامۃ عذاب القبر منہ، عام طور سے قبر کا عذاب اسی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی زیادہ تر لوگوں کو قبر میں عذاب پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اس کو ہم کیا لے رہے ہیں؟ لائٹ لے رہے ہیں۔ بلکہ آپ حدیث جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ جا رہے تھے،
آپ کو عذاب سنایا گیا اللہ کی طرف سے قبر میں. 2 لوگ تھے, 2 قبریں تھیں. آپ نے فرمایا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر, ان دونوں کا عذاب ہو رہا ہے. اور کوئی بہت بڑا انہوں نے کوئی ایسا کسی کی جائیداد ہڑپی یا کچھ اس طرح کا بڑا اس طرح کا گناہ نہیں ہے جس سے بچنا مشکل ہو یا بہت بڑا سنگین اس طرح کا معاملہ ہو. بچنے کے اعتبار سے یہ چیزیں آسان تھیں. بچنے کے اعتبار سے یہ چیزیں کیا تھیں؟ آسان تھیں. ان میں سے ایک چیز کیا تھی؟ فَأَمَّا هَذَا, یہ جو فلاں ہیں, لَا يَسْتَنزِهُ مِنَ الْبَوْلِ, اور دوسرے کے بارے میں کیا فرمایا؟ كَانَ يَمْشِ بِالنَّمِيمَةِ, یہ پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا, پیشاب کے قطروں سے احتیاط نہیں کرتا تھا, اور دوسرا چغل خوری کرتا پھرتا تھا. تو پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو بچانا یہ کتنا اہم ہے. بچوں کو اس طرح کی جو گندگی کے معاملات ہیں اس سے بچانا چاہیے. ایسے بچے جو تھوڑا سمجھتے ہیں, ایک دم ہی گود میں بچہ ہے, آپ اس سے کہیں کہ گود میں پیشاب نہیں کرنا, تو یہ تو بیوقوفی ہے, کیونکہ اس کو تو معلوم ہی نہیں, شعور ہی نہیں اس کو. لیکن جیسے جیسے شعور آتا ہے بچوں کو اور وہ چلنے پھرنے لگتے ہیں, خود سے ٹوائلٹ جاتے ہیں, ایسے بچوں کو پیشاب کے معاملے میں اور پھر اس کے بعد بھی ان کو اس طرح کے معاملات میں احتیاط کرنے والا بنانا چاہیے کہ نجاست کی معرفت ان کو ہو, گندگی کیا ہے ان کو معلوم ہو کہ یہ گندگی ہے, اس کو چھونے کے بعد ہاتھ دھونا پڑتا ہے, ایسی چیزیں گندگی ہوتی ہیں, یہ نجاست ہے, یہ ناپاکی ہے, یہ پاؤں میں لگی ہے تو آپ کو دھونا چاہیے. تو یہ ذہن میں ان کے ڈالنا ضروری ہے. امام الدارقطنی نے اس روایت کو ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں سنن میں, اور صحیح جامع صغیر حدیث نمبر 3002, حدیث صحیح ہے.